السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز. ناول خوشبو کا سفر ایپیسوڈ 8. خوبصورتی سے پیک کیے ہوئے تحفے ابھی کھولے جانے کے منتظر تھے. افشاں امینہ بیگم کے ساتھ مل کر کھانے کے برتن سمٹوا رہی تھی اور صحن میں لگی میز پر اب بھی ایک چھوٹی موٹی دعوت کے ختم ہو جانے کے آثار باقی تھے. بہت بھلے لوگ ہیں، ذرا بھی تو غرور و دکھاوا نہیں. اور روما کا تو جواب نہیں. چھوٹی سی عمر میں ماں کو کھو چکی ہے، مگر پھر بھی زرینہ آپا کم ہی کسی کی اتنی تعریف کرتی تھیں. عبدالعزیز ان کی باتوں پر مسکرائے جا رہے تھے. صفدر علی، دادی اور روما بھی کچھ دیر پہلے ہی رخصت ہوئے تھے. سمیہ کے پاس ہونے کی خوشی میں یہ چھوٹی سی دعوت رکھی گئی تھی جس میں صفدر علی اور دادی بطور خاص آئے تھے. سمیہ، امینہ بیگم کتنی ہی بار اسے آواز دے چکی تھیں، مگر وہ جو ان سب کے جانے کے بعد برآمدے میں کرسی سنبھال کر بیٹھی تھی تو وہاں سے ہلنے کا ابھی تک نام نہیں لیا تھا. اس بار زرینہ آپا نے مداخلت ضروری سمجھی. سن کیوں نہیں رہی ہو؟ ماں کب سے آوازیں دے رہی ہے. ان کے لہجے میں کچھ ایسی جتاتی سی کیفیت ہوتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننی ہی پڑ جاتی تھی. کچھ اور تو بس میں نہیں تھا، مگر اٹھتے ہوئے اس نے قہر آلود نگاہ ضرور ان پر ڈالی تھی جو ساتھ بیٹھے محمود اختر نے وصول کی اور ہلکے سے مسکرا دیا. سمیہ کے ان رکھائی بھرے مظاہروں کو اب وہ ادائے محبوب سمجھ کر قبولنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا. کسی وقت تو سمیہ کا دل شدت سے چاہتا کہ وہ ان تینوں مہمانوں کو کسی اسم کے زور سے کسی ایسے دور دراز مقام پر پہنچا دے جہاں سے آنا تو کیا کوئی ہاتھ فون کا سبب بھی نہ بن سکے. معلوم نہیں کتنے دن کے لیے آ کر بیٹھ گئے ہیں، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے. دل ہی دل میں کھولتی ہوئی وہ کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی. افشاں سامنے کھڑی برتنوں کا ڈھیر دھونے میں مصروف تھی. آ کر بہن کا ہاتھ بٹاؤ، کب سے وہ بیچاری لگی ہوئی ہے. آج سارا دن تو ہو گیا ہے اسے. آج کی دعوت میں واقعی افشاں کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. گھر کی صفائی، کھانا پکانا، ٹیبل لگانا. امینہ بیگم دل سے اس کی متعارف تھیں. سمیہ کو بار بار ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ ساری فیملی محض اسے چڑھانے اور دکھاوے کے لیے ہی سارے پاپڑ بیل رہی ہے. سو رد عمل کے طور پر وہ مزید ڈٹھائی کا مظاہرہ کیے جا رہی تھی. کیا ضرورت تھی اس وقت برتن دھونے کی؟ صبح کو دھل جاتے. ہر وقت کام پھیلائے رکھنا ضروری ہے کیا؟ آہستہ بولو. افشاں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. ہماری امی نے سن لیا تو ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی. انہیں بہت برا لگتا ہے اگر رات کے برتن دھو کر نہ رکھے جائیں. سمیہ کو پتہ نہیں اس کا ہنسنا زیادہ برا لگا تھا یا زرینہ پھوپھو کا حوالہ زیادہ چبھا تھا، یا پھر کچھ اور تھا جس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی تھی. وہ یکدم ہی بھڑک اٹھی. تمہاری امی کو آتا ہی کیا ہے برا منانے کے سوا؟ اور اگر لگتا ہے تو اٹھ کر خود کر لیں. دوسروں کی زندگی کیوں حرام کرتی ہیں؟ زن 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 الفاظ کی گولہ باری کر کے وہ واپس مڑ بھی گئی. اس بار تو امینہ بیگم بھی دھک سے رہ گئیں. چند لمحوں تک تو یہ بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس سیدھی سادی بے ضرر سے افشاں سے آنکھ میں ملا سکیں جو یہاں جب سے آئی تھی انہیں حد درجہ آرام پہنچانے میں کوشاں تھی. رہنے دے ممانی، ایسے ہی چڑچڑی ہو رہی ہے. آپ دل پر مت لیا کریں سمیہ کی باتوں کو. وہ غریب الٹا انہیں ہی تسلی دینے کھڑی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. کیسی ٹھنڈی میٹھی لڑکیاں تھیں. افشاں، روما، زارا اور بھی جانے کتنی. کوئی بھی ایسی نہ تھی جس میں ہر وقت بارود سلگتا ہو، مگر بس ایک سمیہ. ان کی تربیت کی کمزوری تھی یا پھر اس کی فطرت میں کمی تھی؟ بار بار یہی سوال اٹھتا تھا. سامنے وہ دونوں بہن بھائی باتوں میں شاید اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، ورنہ تو اس وقت آنکھ میں لانی مشکل ہو جاتی. آپ جا کر باہر بیٹھ جائیں، میں یہاں کا کام ختم کر کے ابھی آ رہی ہوں. افشاں بہت نرمی سے اصرار کر رہی تھی. امینہ بیگم بنا کوئی لفظ کہے خاموشی سے باہر چلی آئیں. طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمت بالکل ہی جواب دیتی جا رہی ہے. امینہ، یہ تحفے کب کھلیں گے؟ سمیہ سے کہو آ کر کھولے، ہم بھی تو دیکھیں ان میں کیا ہے. زرینہ آپا کے لہجے میں بڑا اشتیاق تھا.
روما کے گھر سے 3-4 تحفے آئے تھے، 2 روما کی طرف سے اور 2 دادی کی طرف سے۔ صفدر علی نے بند لفافے میں کچھ رقم سمیہ کے ہاتھ میں دی تھی۔ عبدالعزیز اتنی ساری چیزوں کے حق میں نہیں تھے، مگر صفدر علی اور دادی کی محبت کے آگے انہیں ہار ماننی پڑ گئی تھی۔ عمر میں تم سے بڑا ہوں عبدالعزیز، اور اگر تم مجھے سمیہ کو کچھ دینے سے روکتے ہو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے بڑا بھائی سمجھا ہی نہیں۔ صفدر علی کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ تو کیا، زرینہ آپا کا دل بھی بھر آیا تھا۔ انہوں نے خود اشارے سے بھائی کو منع کیا تھا۔ اتنے گہرے خلوص کو لٹاتے نہیں ہیں عبدالعزیز، یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مجھے تو سچ پوچھو تو آج اطمینان ہوا ہے کہ سمیہ کو بہت شریف اور خاندانی لوگوں کی قربت نصیب ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جب عبدالعزیز اس بات پر حسب عادت متفکر ہو رہے تھے کہ روما کے گھرانے کا قرض وہ کس طرح سے ادا کر پائیں گے، تب انہوں نے بھائی سے کہا تھا۔ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں، مگر اب خود زرینہ آپا ان تحائف کو کھولنے کے لیے بے چین تھیں۔ آخر آیا کیا ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ مجبوراً امینہ کو اٹھ کر سمیہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرنا پڑا۔ وہاں وہی منہ چڑھاتی ہوئی خاموشی تھی۔ سمیہ، سمیہ، وہ ہولے ہولے پکارنے لگیں۔ کسی کسی وقت انہیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ ساری عمر بھی سمیہ کے پیچھے بھاگتے رہیں تب بھی اسے نہ پا سکیں گی۔ وہ سو گئی ہے شاید، آپ لوگ کھول کر دیکھ لیں ہوتی۔ مایوسی کے ساتھ پلٹتے ہوئے وہ ایک تحفہ اٹھا کر ہودی کھولنے لگی تھیں جب عبدالعزیز نے انہیں تیزی کے ساتھ منع کیا۔ صبح اٹھ کر دیکھ لے گی، تم مت کھولو۔ ماموں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو ویسے بھی رات کافی ہو رہی ہے، صبح سب فریش بھی ہوں گے۔ محمود اختر جو بہت دیر سے خاموشی سے بیٹھا تھا جلدی سے بول پڑا۔ ان تحائف میں اس کی لائی ہوئی خوبصورت رسٹ واچ بھی تھی جس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ محمود کی دلی خواہش تھی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے سمیہ اس کا تحفہ کھولے تاکہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکے، مگر اس وقت اتنا سا کہہ دینا ہی زرینہ آپا کو چونکا گیا۔ تم بھی تو کچھ لائے ہوگے سمیہ کے لیے، کیا ہے؟ جی لایا تو ہوں کچھ، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بھی صبح ہی دیکھ لیجیے گا۔ ان کی تیز نگاہوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا، سو وہ تیزی سے سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زرینہ آپا نے خلاف عادت اپنی بات پر اصرار سے گریز ہی کیا تھا۔ چند لمحے تو پرسوچ سی نگاہوں سے سامنے والے کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگیں جہاں اب محمود ٹی وی کھول کر بیٹھ چکا تھا، پھر ہلکے سے مسکرا دیں۔ اپنی دلی خواہش کو محمود کے اس گریز اور جھیم کے پردے میں چھپا ہوا وہ بخوبی دیکھ چکی تھیں۔ عبدالعزیز، جی آپا۔ وہ چونک کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ابھی تک وہ اسی جمع جوڑ میں مصروف تھے کہ لوگوں کا ان پر کتنا زیادہ قرض چڑھتا جا رہا ہے۔ میری درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا تم نے، وہ جیسے تڑپ اٹھے۔ درخواست کیسی آپا، آپ کی بیٹی ہے سمیہ، میری تو صرف اتنی گزارش ہے کہ ابھی اس کی تعلیم مکمل ہونے دیں، آگے جو آپ کی مرضی۔ اگر ابھی شادی کرنا چاہیں گی تو مجھے قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امینہ بیگم نے بے ساختہ ہی پہلو بدلا۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر ایک بار سمیہ سے بھی تو پوچھنا چاہیے۔ ان دونوں نے بیک وقت ملامت بھری نگاہ سے انہیں دیکھا، مگر وہ اپنی بات پر شرمندہ نہیں تھیں۔ جو کھچڑی وہ دونوں بہن بھائی اپنی دانست میں پکا کر تیار کر چکے تھے انہیں خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ کیا پوچھنا ہے سمیہ سے؟ میں نے تو محمود اختر سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، اور الحمدللہ مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی اولاد پر۔ مجھے بھی سمیہ پر پورا بھروسہ ہے آپا، یہ امینہ تو یوں ہی بیٹی کی محبت میں دیوانی ہوئی رہتی ہے۔ عبدالعزیز کے لہجے میں ویسی ہی قطعیت تھی۔ دونوں بہن بھائی بہت سی باتوں میں مختلف ہونے کے باوجود اندر سے کہیں بالکل ایک جیسے تھے۔ امینہ بیگم مایوسی سے ان دونوں کو دیکھنے لگیں۔ ایک چھوٹی سی معقول بات جو انہوں نے بہت ضروری سمجھی تھی اب دہرائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ عبدالعزیز کے ساتھ طویل رفاقت میں یہ بات ان سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بھیگتی جا رہی تھی، دن بھر کی جاگتی آنکھوں پر نیند غالب آنے لگی۔ گھر کی ساری روشنیاں ایک ایک کر کے گل ہو چکی تھیں، صرف برآمدے میں لگا ہلکے پاور کا ایک بلب روشن تھا، جس کی وجہ سے صحن اور کمرے دونوں جگہوں پر ہلکی سی روشنی باقی تھی۔ سبھی سو چکے تھے، مگر وہ کب سے ساکت ایک ہی رخ پر کروٹ لیے لیٹی تھی، اب تک ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ کتنے ہی بار اسے باہر سے پکارا گیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
افشاں تو سوتے ہی اس کے کمرے میں تھی کہ کہیں اور جگہ نہیں بن پائی تھی اس کے لیے۔ آج پتہ نہیں کہاں سوئی ہوگی۔ اس نے مطلق پرواہ نہیں کی۔ اندر جو آگ سلگتی سی رہتی تھی اس کی آنچ روز سے بڑھ کر تھی۔ آج کی چھوٹی سی پارٹی جس کا اہتمام صرف اور صرف اس کی محبت میں کیا گیا تھا، اس کے لیے خوشی کا چھوٹا سا بھی سبب پیدا نہیں کر سکی تھی۔ جب تک روما وغیرہ رخصت ہوئے وہ خود پر جبر کیے ان سب کے ساتھ بیٹھی رہی۔ بعد میں افشاں کی بات محض ایک بہانہ بنی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سامنے ابینہ بیگم کے پرانے سنگھار دان کے آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب تک وہی کپڑے پہنے ہوئے تھی جو آج رات کی دعوت میں بہت اہتمام کے ساتھ پہنے تھے۔ نیم تاریک کمرے میں بھی آئینہ اس کے حسن کی گواہی دے رہا تھا، مگر فخر کا وہ احساس جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے تھا آج کہیں گم ہوا جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو تھی اس میں۔ اپنے چہرے کو قریب سے دیکھتے ہوئے اس نے کوئی حامی تلاش کرنا چاہی اور پھر یوں ہی غیر مطمئن سی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ابا اور محمود اختر چارپائیوں پر سوئے ہوئے تھے اور ماحول پر نلاہٹ بھری ہنکی کا فسوں پھیل رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے شاید اندر کی جلن کو کم کرنے کی ہی کوشش کی تھی۔ دوسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے وہ تینوں سوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ افشاں آج فرش پر گدا ڈالے سو رہی تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے کی دیوار کے ساتھ لگی میز کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رنگین خوبصورت ریپرز میں لپٹے تحفے کسی نے بڑے سلیقے کے ساتھ جما کر یہیں رکھے ہوئے تھے۔ پیار کے ساتھ روما کی طرف سے، دعاؤں کے ساتھ تمہاری دادی، بہت ساری نیک خواہشات بہت پیاری سمیہ کے لیے افشاں۔ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک پیکٹ وہ ہٹاتی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے پیکٹ پر صرف محمود اختر لکھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی کڑواہٹ کا احساس اور بھی بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پیکٹ پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا مگر اسے پتہ تھا کہ یہ زرینہ پھپھو کی طرف سے دیا گیا ہے۔ مزید ایک جوڑا ہے جسے وہ پیک کروانے سے پہلے 10 بار خود اسے دکھا چکی تھیں۔ اضطرابی سی کیفیت میں اس نے اس سارے جگمگاتے تحائف کو الٹ پلٹ کیا۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے پیکٹ پر بھی وہ نام درج نہیں تھا جس کو پڑھنے کی اس کی آنکھوں نے سب سے زیادہ خواہش کی تھی، ہارون۔ کتنے ہی اصرار سے وہ اسے کہہ کر آئی تھی آنے کے لیے، اور آج اسی ایک امید پر وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی، مگر آنا تو کیا، اس نے تو کوئی تحفہ بھیجنے تک کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ وہ اس کی آمد کے بارے میں جتنی پریقین تھی اتنی ہی بری طرح اس کا دل ٹوٹا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں ہارون جو تمہاری لاتعلقی کو بڑھاتی ہی جا رہی ہے؟ ایک گہرا کنفیوژن سمیہ کے اندر پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ زارا کی شادی کی تاریخ رکھنے پر اس کے سسرال والوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رضا کے والد توقیر احمد کو فون کرتے اور اس ٹال مٹول پر بلا تکلف خفگی کا اظہار کرتے، رہی صحیح کسر آپا جان پوری کر دیتی۔ اصل میں تمہاری نیت بدل رہی ہے، زارا کے لیے کچھ اور سوچ رہے ہو، یا پھر تمہاری بیوی نے بھڑکا دیا ہے؟ وہ تو شروع سے ہی نیم دلی سے اس رشتے کو قبول کر رہی ہے۔ توقیر احمد کے لیے ساری زندگی سب سے بڑا چیلنج یہی رہا تھا کہ انہیں زن مریدی کے زمرے میں گنا جائے، سو سب سے زیادہ یہی بات چبھ رہی تھی۔ حسنہ نے کیا کہنا ہے اور اس کی سنتا ہی کون ہے؟ سر جھٹک کر وہ ذرا سنبھل کر بیٹھے۔ پہلی بار وہ بہن بھائیوں کی حکمت عملی کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، جس کا انہیں خود بے حد قلق ہو رہا تھا۔ ان کے بس میں ہوتا ہے تو وہ تاریخ کیا ایک اشارے پر زارا کو رضا کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے دیر نہ لگاتے، مگر اس بار ذہن آڑے آ رہا تھا۔ جوان، برسر روزگار، خود مختار بیٹا توقیر احمد اپنی ہٹ درمی کے باوجود اس کے آگے اپنی چلانے سے قاصر ہو رہے تھے۔ جوان، برسر روزگار، خود مختار بیٹا توقیر احمد اپنی ہٹ درمی کے باوجود اس کے آگے اپنی چلانے سے قاصر ہو رہے تھے۔ ذہن صاف لفظوں میں انہیں رضا کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکا تھا، حالانکہ انہیں اس کی کہی کسی ایک بات پر بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ تھوڑا سا مجبور ہوئے تھے۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اپنا تھوڑا سا اطمینان ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ ایسا مجھے کرنے دیں گے؟ اس نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ وہ آگے سے کچھ بول ہی نہ سکے تھے۔
لیکن وہ جو روز روز دباؤ ان پر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو وہ بکھلائے جا رہے تھے۔ کیا کر رہا ہے زین؟ معلوم نہیں، اور کتنے دن چاہیے اسے اپنا اطمینان کرنے کے لیے؟ روز روز شرمندہ ہو رہا ہوں۔ دل ہی دل میں وہ ذرا سا زین پر غصہ اتار گئے۔ نیک کام میں تاخیر ویسے بھی وسوسے پیدا کرتی ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپس میں ہمیشہ کے لیے درار پڑ جائے۔ یہاں تو اب سبھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کر لو۔ آج ان کی بہن روز سے زیادہ ناراض تھیں۔ جب وہ اٹھے تو مزید رکنے کا اقرار بھی نہیں کیا، صرف جلدی جواب دینے کی یاد دہانی کرائی، اور بس توقیر احمد رنج اور غصے کی ملی جلی سی کیفیت میں گھر واپس آئے تھے۔ زارا نے انہیں اندر آتے ہوئے سب سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ سیدھے لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تھے، ان کا موڈ چہرے سے واضح ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں اب کیا نئی بات ہوئی ہے۔ زارا کا دل آج کل یوں ہی خدشات میں گرا رہتا تھا۔ سسرال سے بار بار آتے فون، گھر والوں کا گریز، زین کی غیر معمولی سنجیدگی، اور ماں باپ کے درمیان مستقل جاری چپکلش، سب اتنا کچھ واضح تھا کہ وہ کسی کے کچھ نہ بتانے کے باوجود اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ گھر میں پھیلی یہ اعصاب شکن ٹینشن اس کی وجہ سے ہے۔ اور یہ آدھا ادھورا سچ بڑا ہی تکلیف دہ ماحول طاری کیے ہوئے تھا۔ معلوم نہیں رضا کا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر طیبہ وغیرہ کو کوئی شکایت ہو گئی ہے، یا پھر اندازوں کی کمی نہیں تھی، اور سارے کے سارے ہوش گم کرتے ہوئے تھے۔ خاندان کے قریب ترین رشتوں میں بننے والے اس خوبصورت مندر میں بند کر اب تک وہ خود کو بے حد خوش نصیب اور محفوظ و مامون سمجھتی رہی تھی۔ سب کچھ اتنا صاف، واضح اور اطمینان بخش تھا کہ کسی اونچ نیچ کا شائبہ تک نہیں گزرتا تھا۔ رضا کی ہمراہی میں مستقبل کے سہانے خواب اس نے بہت اعتماد اور دل کی گہرائی کے ساتھ پلکوں پر سجائے تھے، مگر یقین کبھی کبھی محض گمان ہی ہوتا ہے۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سامنے زین کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تمہاری احمقانہ باتوں میں آ کر میں اپنے بہن بھائی سے تعلق خراب نہیں کر سکتا، وہ میرے اپنے ہیں، مجھ سے کیا برائی کر سکتے ہیں؟ یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، اور بس کچھ اندازہ ہے کہ وہ لوگ کتنا برا منا چکے ہیں اب تک؟ زارا کو ان کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ زین سے مخاطب تھے یا امی سے، یہ وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ وہ تو میں ساری بات خود پر لیے ہوئے ہوں، تمہارے تایا تو تمہاری وہ خبر لیں گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ کم از کم اتنا اندازہ تو ہوا کہ ٹینشن پلانے میں اس بار زین بھی برابر کا حصے دار ہے۔ آپ وہاں پریشان ہو رہے ہیں، ہم نے تو منع نہیں کر دیا، تھوڑا سا وقت مانگا ہے ان سے۔ ہمیں اپنا اطمینان کر لینے کا حق تو ہے نا ابو؟ زین شاید ان کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بے اطمینانی ہے میاں تمہیں؟ وہ آج بات بالکل صاف کر لینے کے موڈ میں آ چکے تھے۔ رضا ہمارا ہون ہے اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے، تم پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم اپنا کوئی ذاتی انات نکال رہے ہو اس کے ساتھ۔ انہوں نے بدگمانی کی حد کر دی۔ میں رضا سے کیوں دشمنی رکھوں گا ابو؟ اپنی بہن کے ہونے والے شوہر سے؟ زین نے بڑی بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، آج کل تو سب چل رہا ہے، ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں محبت نہیں رہی تو پھر بہن بھائی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کے لہجے میں اتنی بے بروتی تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو بالکل ہی خاموشی چھا گئی۔ باہر کھڑی زارا ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بڑی متضاد کیفیت میں گھری تھی۔ کیا ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ زین اور رضا کے درمیان کسی تلخی کا احساس ہی اس کے لیے خوفزدہ کرنے والا تھا۔ اندر امی شاید زین کی حمایت میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ زارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں، یا پھر وہ کچھ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی کھلے ہوئے دروازے میں سے توقیر احمد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ زارا، یہاں آؤ تم، وہ آواز دے رہے تھے۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ بہت کچھ جاننے کی خواہش کے باوجود وہ اس بوجھل ہوتے منظر کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی تھی، جس کا سب سے اہم کردار وہ خود تھی۔ کاش میں یہاں نہ کھڑی ہوئی ہوتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بھی اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ الٹے پاؤں واپس ہو جائے۔ زارا سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے، اس سے اونچ نیچ کی کیا خبر؟ اس نے ماں کو کہتے ہوئے سنا۔ شریعت نے سب سے زیادہ زور لڑکی کی رضامندی پر دیا ہے،
باقی ساری باتیں ہماری اپنی وضع کی ہوئی ہیں۔ اپنی بے بنیاد ضد کو پورا کرنے کے لیے بڑے معتبر انداز میں انہوں نے وہی دلیل رکھی جس کے آگے سب کو خاموش رہنا تھا، لیکن زین نے ایک بار پھر تصحیح کی۔ بات شریعت کی نہیں ہے ابو، بات زارا کی لا علمی کی ہے۔ اس بیچاری کو رضا کے بارے میں کیا علم ہے جو یہ کوئی فیصلہ کرے گی؟ پہلے اس کو دفتن ہی زین کی سمجھ میں آنے لگا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ شاید ان سے پہلے اسے خود زارا کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ اپنی غلطی کا احساس اسے شدت سے ہوا۔ وہ اس کی بات درمیان سے قطع کر چکے تھے اور زارا کو ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا چکے تھے۔ دیکھو بھئی زارا بیٹی، بنا کسی شرم اور ہچکچاہٹ کے بتا دو ہمیں، رضا کے بارے میں کوئی شکایت ہے تمہیں یا کوئی ناپسندیدگی وغیرہ ہے؟ وہ عام طور پر اتنے دوستانہ لہجے میں اولاد سے بات نہیں کرتے تھے جتنی اس وقت کر رہے تھے۔ زارا کا سر جھکتا گیا۔ اتنے عرصے سے وہ اس کے نام کے ساتھ وابستہ تھی کہ اب یہ سوال بالکل ہی غیر متعلق تھا۔ رضا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا، اور وہ بھی کسی حادثاتی محبت یا عمومی اتفاق کے نتیجے میں نہیں، بلکہ بزرگوں کے متفقہ فیصلے کے بعد ایک مضبوط سماجی رشتے میں بندھے تھے۔ وہ دونوں آئندہ زندگی کے سارے خواب اس نے رضا کے حوالے سے ہی دیکھے تھے۔ اور اب یہ احمقانہ سوال جیسے پوچھا جائے کہ تم اپنے آپ سے بھی خوش ہو یا نہیں، گود میں رکھے ہوئے دونوں ہاتھوں پر نگاہ جمائے وہ بالکل خاموش تھی۔ اسلام میں کنواری لڑکی کی خاموشی کو ہی اس کی رضامندی تصور کیا جاتا ہے، اور مجھے تمہاری تابعداری پر تو ویسے بھی فخر ہے۔ توقیر احمد اس کی خاموشی پر مغرور دکھائی دے رہے تھے۔ زین بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسنہ بیگم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس اندیکھے دباؤ سے زارا کو نکالنا چاہتا تھا جو توقیر احمد مستقل اس پر ڈالے ہوئے تھے۔ میری بات سنو زارا، یوں سر جھکا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں سختی آتی جا رہی تھی۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زین کے چہرے سے اس کی محسوس مسکراہٹ غائب تھی۔ اب تم پھر شروع ہو گئے؟ توقیر احمد نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں روکا۔ ابا پلیز، اب مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ زارا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، رضا کی سرگرمیاں ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود… پھر وہی بکواس! وہ بہت زور سے چلائے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور عجیب نہیں تھا کہ وہ زین پر ہاتھ اٹھا لیں۔ زارا کو لگا جیسے گھر سے ایک بڑا خوبصورت لحاظ اب اٹھنے ہی کو ہے۔ بھائی، اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے وہ زین کے آگے کھڑی ہوئی۔ مجھے ابو کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے تم بھی… اسے اپنے حلق میں نمکین سا پانی اترتا ہوا محسوس ہونے لگا، تو بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اپنا کمرہ بند کر کے وہ جتنا رو سکتی تھی روئی۔ ایک چھوٹی سی بات کہنے کے وقفے میں اس نے زین کے چہرے پر مایوسی پھیلتے دیکھی تھی۔ وہ شاید کبھی نہیں بھلا سکتی تھی، مگر میں اسے مایوسی سے کیسے بچا سکتی تھی؟ بڑی دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ سوچنا چاہا۔ جو کچھ بھی وہ زین کے سامنے کہہ کر آئی تھی وہ یوں ہی روایتی سی سعادت مندی نہیں تھی، خود اس کے اپنے دل کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ بھلا کیسے وہ ایک مفروضے کی خاطر اس ایک خوشی سے دستبردار ہو سکتی ہے؟ یہ اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ زین پلیز مجھے معاف کر دینا۔ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ تہمینہ کا ڈرامہ جب سے آن ایئر ہونا شروع ہوا تھا، محلے والوں کا مبارکباد کے لیے آمد کا سلسلہ تبھی سے بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ صبح، دوپہر، شام، رات، جس وقت بھی دیکھو دو چار کی ٹولی صحن یا برآمدے میں بیٹھی ہی رہتی۔ شروع میں تو جمیلہ مغرور سی ہوئی، خوشی خوشی یہ مبارکباد وصول کرتی رہی۔ محلے کی وہ عورتیں بھی آئیں جو اس آبادی کے سب سے زیادہ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی جمیلہ کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ تہمینہ کے ڈرامے کے بعد جب وہ خود اس کے گھر چل کر آئیں تو جمیلہ کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ آج کل تعلقات کا تعین حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ بات اس سے زیادہ بہتر طور پر کون سمجھ سکتا تھا، اور اب تہمینہ کے آرٹسٹ بننے کے ساتھ ہی خود اس کی حیثیت کا تعین بھی ہو چکا تھا۔
اس کا گھر اب محلے کا سب سے صاحب حیثیت گھر تھا۔ لوگ میڈیا کی سحر انگیزی میں بری طرح گرفتار ہیں اور اس سے منسلک لوگوں سے تعلقات استوار کرنے میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسے اپنے گھر پر لوگوں کا تانتا بندھا دیکھ کر اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس لوور کلاس بستی کے لیے تہمینہ اب ایک سیلیبریٹی تھی، جو خوش قسمتی سے ان کی پہنچ میں بھی تھی، اور جمیلہ اس کی ماں تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے سنہرا دور اب شروع ہوا تھا۔ مستقل آنے جانے والوں کا خیال کر کے آج کل وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے لباس، بالوں کے رنگ اور میچنگ جیولری کا خیال رکھ رہی تھی، اور یہی حال مینا کا تھا۔ عورتوں کے بیچ گھری جمیلہ تہمینہ کے بیرون ملک جانے کا قصہ اب تک اتنی بار لوگوں کو سنا چکی تھی کہ اب شروع کرتی تو 2 منٹ میں ہی ختم کرنے کو دل چاہنے لگتا۔ پھر بھی سننے والوں کے اشتیاق میں کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ ایسے وقت پر اس کے گھر آئے جب تہمینہ بھی گھر پر ہو، حالانکہ وہ کسی کو بھی ذرا لفٹ نہیں کراتی تھی۔ اگر گھر پر ہوتی بھی تو اس کے کمرے کا دروازہ سختی سے بند رہتا۔ بعد میں وہ جمیلہ اور مینا دونوں ہی کی خبر لیتی۔ کس طرح کے لوگوں کو تم گھر میں گھسائے رکھتی ہو اماں؟ گندے، گنوار، جاہل، ایک ایک عورت کے ساتھ 10 بچوں کی لائن، یوں منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں جیسے چڑیا گھر میں جانور دیکھنے آئے ہوں۔ آخر تم ان لوگوں سے جان کیوں نہیں چھڑا رہی ہو؟ اس روز جب رات گئے گھر بمشکل حالی ہوا، وہ بہت دیر غصہ کیے گئے۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی زور سے نہیں بولی تھی۔ جمیلہ کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ ہم بھی ساری عمر ان گندے گنوار لوگوں میں ہی شامل رہے ہیں، اب ایک دم کیسے ہاتھ چھڑا لو ان سب سے؟ ٹھیک ہے، پھر لگائے رہو انہیں گلے، لیکن میرے نئے فلیٹ کا پتہ انہیں مت دینا، یہ میں ابھی سے صاف کہہ رہی ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر ہیئر بینڈ لگاتے وہ سرد مہری سے بولی۔ مینا سامنے کچن میں کچھ کھٹ پٹ کر رہی تھی، پر کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں تھاما ہوا برتن وہیں رکھ کر جھٹ باہر نکل آئی۔ نیا فلیٹ لے لیا تھا مینا آپا؟ سچ بتاؤ کتنا بڑا ہے؟ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ ماربل فلورنگ ہے یا؟ ایک سانس میں اتنے سوال! تہمینہ نے بے ساختہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمدانی نے دکھائے ہیں چند فلیٹ، ایک تو اس کا اپنا ہی ہے سی ویو پر، وہ بھی حال ہی پڑا ہے، تو بس سی ویو والا ہمیں دے دے، کل ہی یہ منحوس محلہ چھوڑ جائیں گے۔ جمیلہ مینا سے بھی زیادہ خوش ہونے لگی۔ اور تم اس منحوس محلے کے لوگوں سے ملنے یہاں اتنی دور کیسے آیا کرو گی اماں؟ تہمینہ کے لہجے میں کھلا طنز تھا، مگر اس بار جمیلہ برا منانے کے بجائے ہنس پڑی۔ دفع کر اب اس محلے کے ذکر کو بھی، دیکھنا میں کل ہی سے کیسا کرفیو نافذ کرتی ہوں ان سب پر۔ تو بس جلد سے جلد فلیٹ کا انتظام کر، اور دیکھ سی ویو والے کی ہی بات کر۔ بڑی آرزو تھی میری کہ سمندر کے کنارے گھر ہو، صبح اٹھوں تو کھڑکی کے سامنے سمندر کا نظارہ ہو، اور میں چائے کی پیالی لے کر۔ اتنی صبح چائے بنائے گا کون اماں؟ ہمارے ہاں تو سویرے دودھ بھی نہیں ہوتا، اسکول جانے سے پہلے میں لے کر آتا ہوں۔ گڈو چند منٹ پہلے ہی آیا تھا، مگر سیاق و سباق کو سن کر فوراً ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ نقطہ اعتراض اسی کا اٹھایا ہوا تھا۔ مینا اور تہمینہ دونوں ہی ہنس دیں۔ جمیلہ کا بھی موڈ بہت خوشگوار ہو چکا تھا، اس لیے گڈو کو بس گھور کر رہ گئی۔ محلے والوں کا داخلہ اگلے دن سے ہی بند ہو گیا۔ 2 گھر چھوڑ کر رہنے والی زینت نے شہر کے 4 کونوں میں رہنے والی چاروں بہنوں کو آج خاص طور پر اسی لیے بلوایا تھا کہ وہ انہیں اپنے سب سے خاص سہیلی جمیلہ کے ہاں لے کر جائے گی، تہمینہ سے ملوانے کے لیے، اور وہ سب نئی ہیروئن کو دیکھنے کے لیے آ پہنچی تھیں۔ زینت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جمیلہ کے گھر کا دروازہ آج اس پر بند ہوگا۔ جمیلہ نے ذرا سا دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑے اس چھوٹے سے ہجوم کو دیکھ کر بڑی رکھائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کچھ تو خیال کیا کر زینت، جب دیکھو 2-4 کو لے کر آ جاتی ہے۔ میری بیٹی اتنی فارغ فالتو نہیں جو یوں ہر ایرے گہرے سے ملتی رہے۔ جاؤ جاؤ بھئی۔ اتنا کہہ کر اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ 4 گھروں تک تو ضروری آواز گئی ہوگی۔ زینت جو ابھی تک جمیلہ کے اس بدلے ہوئے روپ پر ہکا بکا کھڑی تھی، اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی کے احساس پر جتنا تپتی اتنا کم تھا۔ جمیلہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس نے جمیلہ اور قربان کی پچھلی ساری زندگی کا ریکارڈ بآواز بلند بجایا۔ نشئی، فقیر، بے غیرت، دوسروں کے ٹکڑے توڑنے والا، کہنے کے ساتھ ساتھ اتنے سالوں میں جو آئے دن اس کا اور جمیلہ کا قرض کا سلسلہ رہتا تھا، اس کا بھی ذکر ضروری سمجھا، اور آخر میں بیٹی کی کمائی کا تانا دے کر رخصت ہوئی۔ سارے محلے میں جمیلہ کی بد اخلاقی کو اوقات بھولنے سے تعبیر کیا گیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ آنے جانے والوں کا سلسلہ یکدم ہی موقوف ہو گیا۔
کون جاتا اپنی بے عزتی کرانے؟ لڑکے البتہ اب بھی گھر کے آگے ناک جما کر بیٹھنے سے باز نہیں آ رہے تھے، لیکن اب ذرا محتاط ہو چلے تھے۔ جمیلہ کے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ قربان اور تہمینہ کا تو ویسے بھی گھر پر رہنا نہ رہنے کے برابر ہی تھا۔ صبح گڈو اور مینا بھی چلے جاتے تو جمیلہ کے لیے وقت کاٹنا دوپہر ہو جاتا۔ سارا دن محلے کے 10 گھروں میں پھرنے کا چسکا اب اتنا پکا ہو چکا تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی وہ اتنا گھبرا چکی تھی کہ خدا کی پناہ دور و دیوار سے وحشت سی ٹپکتے ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مگر بد مزاجی کے اس تاریخی مظاہرے کے بعد محلے والوں سے دوبارہ پہلے سے مراسم استوار ہونے والے فی الحال مشکل تھے۔ تہمینہ سے بات کرنے کے لیے اب اس کے پاس یہی ایک موضوع رہ گیا تھا، اٹھتے بیٹھتے یہی رونا۔ اس روز تو وہ بھی چڑھ ہی گئی۔ گھر لینا مذاق نہیں ہے اماں، ہمدانی ڈرامے میں مصروف ہے میری طرح سے، میں ہر وقت اسے اپنے کاموں کے لیے تو نہیں پریشان کر سکتی۔ سب باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر پیسے کہاں ہیں ہمارے پاس؟ کتنا کہتی تھی کہ ہاتھ روک کر خرچ کرو، مگر تمہاری سمجھ میں کب آتا تھا؟ اب پتہ چل رہا ہے جب گھر کے ایڈوانس کی رقم بھی جمع نہیں ہو پا رہی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھام کر کتنے ہی لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ جمیلہ جو عموماً فوراً ہی برا منا لیتی تھی، خرچ کے تانے پر آج ایسا نہ کر سکی۔ اچھا چھوڑ، اب ٹینشن مت لے، ہو جائے گا کچھ چلانے چاہا تو۔ تہمینہ کے بالوں میں ہلکے سے ہاتھ پھیر کر اس نے تسلی کے چند الفاظ کہنے ضروری سمجھے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہے بیٹا، پر کیا کروں، ساری زندگی پیسے پیسے کو ترستے رہنے کے بعد تیرے صدقے سے جو یہ فراغت ملی ہے اس میں آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہوں۔ بڑا معصومانہ سا اعتراف جرم تھا۔ تہمینہ بے اختیار مسکرا دی۔ تم تو اب گھبرائی ہوئی ہو یہاں سے اماں، میں تو کب سے یہ تمنا دل میں لیے بیٹھی ہوں کہ اس جگہ سے اتنی دور چلی جاؤں کہ پھر کبھی یہاں سے ہمارا گزر بھی نہ ہو، کبھی خواب میں بھی یہ گھر مجھے نہ دکھائی دے۔ اگر میں نے پہلے ہی آدھی سے زیادہ رقم ایڈوانس میں دی ہوتی تو میں کب کا یہاں سے شفٹ کر گئی ہوتی، مگر اب ہمدانی کو بھی کب تک کہا جا سکتا ہے، وہ آج کل اخراجات کے دباؤ میں ہے، لمبا سیریل ہے، ملک سے باہر بھی شوٹنگ کروا کے لایا ہے، پتہ نہیں اس نے جمیلہ کو سمجھایا تھا یا خود کو۔ ہمدانی کی فکر مت کر، یہ بہت اونچی پارٹیاں ہیں، صرف ڈرامہ ہی تھوڑی بناتے ہیں، بہت سارے کام ہیں ان کے، 1,00,000-2,00,000 کی طرف تو ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا، بس ذرا ڈھنگ سے بات کرنا۔ جمیلہ اور مینا دونوں ہی شوبز کے متعلق ساری ہی خبریں پڑھ ڈالتی تھیں، ہمدانی پروڈکشن کے بارے میں اڑی ساری باتوں سے واقف تھیں۔ جمیلہ نے اس وقت اسی طرف اشارہ دیا تھا۔ تہمینہ یوں ہی پرسوچ نگاہوں سے زمین کو دیکھے گئی۔ جو بات بین السطور کی گئی تھی اس پر بھی شرمندگی کا سوال نہیں اٹھتا تھا، وہ پہلے ہی بہت کچھ ڈھنگ سے ہی منواتی آ رہی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے وقت نکال کر وہ تینوں فلیٹس پھر سے دیکھے جن کی چابیاں اس نے مصروفیت میں گھرے ہمدانی سے لی تھیں۔ 2 فلیٹ ہمدانی کے اور ایک اس کے دوست کا، تینوں حالی تھے اتفاق سے۔ ہمدانی کا کہنا تھا کہ وہ ان میں سے کسی میں بھی رہ سکتی ہے۔ تہمینہ کو پتہ تھا کہ یہ تینوں فلیٹس اچھے خاصے بھاری کرائے پر چلتے ہیں، اس لیے اس نے ہمدانی سے کرائے پر ہی لینے کی بات کی تھی۔ اپنی ہائی کلاس نہ صحیح اپر مڈل کلاس والا جو تاثر اس نے بنا رکھا تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ وہ لوگ گھر تبدیل کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے اسے ہمدانی کی دوستانہ مدد درکار تھی۔ تہمینہ نے کچھ ایسا ہی انداز اختیار کیا تھا، یہ بات چھیڑتے ہوئے جس کے جواب میں وہ فوراً ہی ان 3 فلیٹس کے بارے میں اسے کہہ چکا تھا۔ یہ 3 فلیٹس تو خود میرے ہاتھ میں ہی ہیں، جب چاہو شفٹ ہو جاؤ۔ اس کا انداز اتنا سرسری تھا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ اس وقت وہ خود نہ سمجھ سکی کہ ہمدانی کے لیے یہ واقعی عام سی بات تھی۔ تاثر گہرا کرنے کے چکر میں کرائے پر اصرار ہو تہمینہ کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ ایسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میرے گھر والے کب راضی ہوں گے فری میں رہنے کے لیے؟ سوچی سمجھی سی خودداری طاری کر کے کہتے ہوئے تہمینہ کو پورا یقین تھا کہ ہمدانی کے مزید اصرار پر وہ محض اس کی خوشی کے لیے اس کی بات مان جائے گی، مگر وہ تو بے ساختہ ہی ہنس پڑا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، خود میرے والد بھی اسی قسم کے ہیں، کسی اور کے کیا میرے پیسے لینے کو بھی احسان سمجھتے ہیں۔ تمہارے فادر بھی کچھ اس ٹائپ کے شخص ہوں گے، پھر ٹھیک ہے، جیسے ان کی خوشی، کرائے کی ٹرمز طے کر لیں گے کسی وقت بھی۔ اس کے لیے واقعی 20-30 ہزار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، مگر تہمینہ اپنی بے وقوفی پر اب تک سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اتنی سمجھداری کے ساتھ ہر قدم پر پلاننگ کرتے رہنے کے باوجود جو چوک ہوئی تھی اب اس کا ازالہ ضروری تھا۔ آج ہمدانی کے آفس میں معمول کا رش نہیں تھا اور سب سے بڑھ کر صبا اور شینا نہیں آئی تھیں۔
اب تک تہمینہ نے چابیاں لے جا کر ہمدانی کے سامنے رکھیں تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ وہی چابیاں تھیں جو وہ کل اسے لے کر گئی تھی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا کیا؟ اگر اس نے تہمینہ کا گھر دیکھا ہوتا تو شاید وہ سوال کبھی نہ کرتا۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ دوست ہے میرا، کہو تو اس سے ملوا دوں، وہ بھی بہت اچھے اپارٹمنٹ۔ نہیں، مجھے آپ والا ہی اچھا لگا ہے۔ اور جلدی سے کہہ اٹھی، گڈ، بس پھر دیر کس بات کی ہے؟ کون سے میں آ رہی ہو؟ گلشن میں یا پھر سی ویو میں؟ سی ویو کا اپارٹمنٹ چھوٹا تھا مگر کم از کم ڈیمانڈ بھی اسی کی جا سکتی تھی۔ اس کے بارے میں اب وہ قطعی سوچنا نہیں چاہتی تھی، سو اس نے ایسا ہی کیا، سی ویو والے میں۔ تہمینہ نے ہمدانی کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اس کے تاثرات کو نوٹ کرنا چاہا، مگر وہاں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے سامنے رکھے کی بورڈ پر مصروف تھیں۔ اطمینان کی ایک گہری سانس تہمینہ نے اپنے اندر اتاری۔ اس کا خیال صحیح نکلا تھا۔ ہمدانی کے لیے ان فلیٹ سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہی بے وقوف تھی جو ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس جس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمدانی کی بے نیازی پر اسے بری طرح رشک ضرور آیا تھا۔ دراصل بس تھوڑی سی پرابلم ہے۔ صحیح سمت پا کر اب وہ اصل بات کی طرف آ رہی تھی۔ اس بار ہمدانی نے مانیٹر پر سے نگاہیں اٹھا کر تہمینہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی پرابلم؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکرمندی جھلکی۔ وہ اس کے لیے یقیناً اہم تھی۔ بہت دن بعد یہ یقین دہانی حاصل ہوئی تھی، ورنہ صبا اور شینا کی موجودگی میں تو اسے اب ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ کوئی بالکل ہی فالتو چیز ہے۔ ہمدانی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ میرے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، تو فی الحال ایڈوانس مدد کی اس درخواست کو پیش کرتے ہوئے بھی تہمینہ کے لہجے میں عاجزی و انکساری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ایڈوانس کی رقم آپ میرے بقیہ پیسوں میں سے کٹ کر لیجیے گا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ بہت تیزی سے اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ اور تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے والد بیمار ہیں؟ میں کم از کم انہیں دیکھنے تو ضرور آتا۔ نہیں خیر، اب تو کافی بہتر ہیں، لیکن اس وقت میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ وہ کوئی پریشر لیں۔ وہ کسی بھی صورت ہمدانی کا فی الحال گھر کے کسی بھی فرد سے سامنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ پھر بھی گھر آنے پر اصرار کیے گیا۔ اپنے یونٹ کے ہر فرد کی فیملی سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں، اور تم جو سب سے زیادہ کلوز ہو مجھ سے، اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک بڑا مسئلہ حل ہونے کے بعد اب وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی اسٹائلش اور ٹیلنٹڈ بیٹی کے والدین خود کتنے شاندار لوگ ہیں۔ تہمینہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ راحت کدے کے فٹ پاتھ پر روز و شب بسر کرنے والا قربان علی اور اس کچی پکی گلی میں گھر گھر پھرتی ہوئی جمیلہ، ماں باپ کی موجودگی کو اس نے آج تک کسی جرم کی طرح چھپایا تھا۔ ہمدانی کو صرف اتنا ہی پتہ تھا کہ اس کے والد کوئی بزنس کرتے ہیں اور والدہ ہاؤس وائف، ایک عام مڈل کلاس گھرانہ۔ کیا ہوا؟ وہ شاید اس کی سنجیدگی پر چونکا تھا۔ کچھ نہیں۔ ایک چھوٹے سے پل میں خود کو کمپوز کر کے وہ مسکرا دی۔ کسی تلخ حقیقت کو تازہ کرنے کے بجائے آنے والے کل کے لیے روشن امکان کا ہونا زیادہ ضروری تھا۔ ہمدانی کے ہر انداز میں گہری اپنائیت تھی۔ ان دونوں کے تعلقات تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے، پھر بھی سیف الاسلام کا خیال آتا ہی تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ سیدھا اندر ہی آیا تھا کہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ٹھٹکنا پڑا۔ زارا سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ وہاں اکیلی ہی تھی، لیکن منظر جیسے بالکل مکمل تھا۔ ہارون کے قدم تھم سے گئے۔ السلام علیکم ہارون بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھ چکی تھی، ورنہ فوراً ہی واپس پلٹ جانے کا جو خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اس پر عمل پیرا ہو بھی جاتا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ایک زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے وہ تھوڑے فاصلے پر پڑے صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو زارا کا سامنا کرتے ہی اور بھی گہرا ہو جاتا تھا، خسارے کا یا خیانت کا یا پھر بے بسی کا۔ وہ اس کی طرف بار بار دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر نگاہ رہ رہ کر اٹھتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی سادگی اس کی دلکشی کو بڑھاتی تھی یا پھر اس کی دلکشی اس کی سادگی کو نمایاں کرتی تھی۔ کبھی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا۔ بہت مبارک ہو، اب تو بس کچھ دن کی مہمان ہو تم یہاں پر۔
ہارون کو یاد آیا کہ پچھلے دنوں زارا کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ اس چھوٹے سے جملے کو کہنے کے لیے بھی اسے خاصی ہمت کرنی پڑی تھی، اور وہ اکیلا تو نہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو زندگی میں وہی کہنا، سننا اور جھیلنا پڑ جاتا ہے جو وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے۔ اس نے شاید خود کو تسلی دینی چاہی۔ زارا کے چہرے پر شرمیلا سا تاثر پھیلا۔ اس کی آنکھوں میں اتری یہ حیا بھی کسی اور کے نام کی۔ سر کو خفیف سی جنبش دے کر وہ بہادری سے مسکرایا۔ آپ تو آتے ہی نہیں ہمارے گھر، اس روز بھی نہیں آئے۔ کچھ جھجکتے ہوئے زارا اپنی تاریخ رکھے جانے والے دن کا حوالہ دے رہی تھی جس روز اس کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ اس روز ایک اچھی بڑی دعوت کا اہتمام تھا جس میں ان لوگوں کے ساتھ توقیر احمد کے سارے بہن بھائی مدعو تھے۔ وہ اس روز سارے دن سے لے کر رات گئے تک مصروفیت کے نام پر گھر سے غائب رہا تھا۔ اس وقت زارا کے سامنے بھی وہی گھسا پٹا سا عذر پیش کر دیا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ کسی کے آنے نہ آنے سے بھلا اسے کیا فرق پڑا ہوگا؟ کارپٹ کے ڈیزائن پر نگاہ جمائے وہ پھر سے کسی دھیان میں کھونے لگا۔ ایک کے بعد ایک ایسا خیال جو خود اذیتی کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ تھوڑی دیر اور زارا کے سامنے بیٹھا رہا تو اپنی رہی صحیح ہمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ روما بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ پھپھو دادی کے کمرے میں ہوں گی۔ اس نے یہاں سے اٹھنے کے لیے تمہید باندھی تو زارا ہنس دی۔ وہ دونوں تو گئی ہیں کسی رشتہ دار کے ہاں ملنے کے لیے۔ آپ اگر یہاں سے اٹھنا چاہ رہے ہیں تو بنا کسی بہانے کے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ ذرا سا رخ موڑ کر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے پورسلین کے گلابوں کو درست کرنے لگی۔ ایک بڑی پیاری سی چمک تھی جو آج اس کے چہرے کو مستقل روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پھر سے جیسے ہٹانا بھول گیا تھا۔ سمیہ نے انہی راز افشاں کرتے لمحوں میں لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ اس کے چاروں طرف جیسے الاؤ سا بھڑکا تھا۔ ارے سمیہ، کتنے دن بعد ملاقات ہوئی ہے؟ زارا اسے دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھی تھی، مگر وہ جواباً مسکرائی تک نہیں۔ ہارون کے چہرے پر پھیلی وارفتگی اور زارا کی اس وقت یہاں موجودگی، اور سب سے زیادہ وہ تنہائی جو اس وقت یہاں ان دونوں کے بیچ موجود تھی، کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میرا خیال ہے میں غلط وقت پر آئی ہوں، تم لوگ مصروف تھے۔ اس کے لہجے میں جو جذباتی سی کیفیت تھی اسے کم از کم ہارون نے ضرور سمجھا تھا۔ تم بہت اچھے وقت پر آئی ہو۔ زارا کو ویسے بھی کمپنی کی ضرورت تھی، اور روما بیگم نہ جانے کہاں غائب ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بات اور انداز دونوں ہی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سمیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ وارفتگی جو سمیہ نے ایک نگاہ میں یہاں داخل ہوتے ہی ہارون کے چہرے پر دیکھی تھی اب مفقود تھی۔ وہاں ایک بالکل ہی بدلا ہوا تاثر تھا جس کے کوئی مطلب معنی نہیں نکالے جا سکتے تھے۔ زارا کے لیے سب سے اچھی کمپنی تو اس وقت تمہاری ہی ہے ہارون۔ میں تو بہت بور چیز ہوں جب ہی لوگ میری دوستی سے کتراتے ہیں۔ روما جیسی دوست تمہیں میسر ہے پھر بھی ایسا گلا؟ زارا نے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ہارون نے شکر کیا کہ وہ سمیہ کی بات کا جواب دینے سے بچ گیا۔ اتنی محبت، اتنی تعریف وہ تمہاری کرتی ہے کہ سچ بتاؤ میں تو تم سے سخت جیلس ہونے لگتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی میں بھی سخت حسد محسوس کرتی ہوں۔ سمیہ کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی اترنے لگی تھی۔ زارا نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ مگر کس سے؟ تم سے۔ مگر اس کی وجہ روما نہیں ہے۔ بنا کسی توقف کے اس نے اپنی بات کہی اور ہارون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم ہمارے گھر دعوت میں بھی نہیں آئے ہارون، کیا وجہ تھی؟ اور اب پلیز یہ مت کہنا کہ ٹائم نہیں مل سکا۔ اب اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بے تاثر سے لہجے میں اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ابھی جو کچھ بھی اس نے زارا سے کہا تھا تو اس کا مطلب ہارون نے اچھی طرح سمجھا تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ سمیہ ٹھیک اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، اور میں نے وہ پارٹی صرف اسی لیے اس روز رکھی تھی تاکہ تم آ سکو۔ اس کی نگاہیں ہارون کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں زارا کی موجودگی سے بھی بے نیاز ہو رہی ہے۔ اتوار کو مصروفیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے، میرے سارے کام اسی دن ہوتے ہیں۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر پایا تھا۔ اور میں؟ معلوم نہیں وہ کیا کہنے چاہ رہی تھی کہ روما زور زور سے بولتے ہوئے اندر چلی آئی۔ آ جاؤ سب لوگ اور مجھے دعائیں دو، اور احمد بوا کو بھی۔ خوشبو اڑاتے پکوانوں سے بھری ہوئی ٹرالی
کھینچتی ہوئی وہ کھانے کی میز کے پاس آ کر رکی تھی۔ میرے لیے صرف چائے بھجوا دینا روما۔ لمحے بھر کی بھی دیر کیے بغیر وہ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سمیہ روز بروز ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے وقوف نہیں تھا۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے جو انداز وہ متواتر اپنا رہی تھی ان سب کو بہت پہلے سے سمجھتا آ رہا تھا اور انجان بنے رہنے پر مجبور تھا، مگر اب اس کی دیوانگی سے کسی وقت خوف سا آنے لگتا تھا، جیسا کہ ابھی۔ سمیہ کی نگاہ نے اس کا وہاں تک پیچھا کیا جہاں تک وہ اسے نظر آیا۔ زارا اور روما کوئی بات کر رہی تھیں، مگر اس کے دھیان میں وہی ایک منظر جیسے اٹک کر رہ گیا تھا جو اس نے یہاں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہارون کا زارا کی طرف دیکھنا اور وہ نرم سا تاثر جو صرف ایک محبت کرنے والے چہرے ہی کو عطا ہوتا ہے۔ شک تو اسے پہلے بھی کئی بار ہوا تھا، مگر آج پورا یقین حاصل ہوا تھا۔ سمیہ کو زارا آج پہلے سے زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ وہ اسے کبھی پسند نہیں آئی تھی، ہمیشہ مد مقابل کھڑی محسوس ہوتی تھی۔ رضا سے جب اس کی منگنی ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی سمیہ کو ہی ہوئی تھی۔ ایک بڑا خطرہ تھا جو بر وقت ٹل گیا تھا، اور ابھی چند دن پہلے اس کی شادی کی تاریخ فکس ہونے کی خوشخبری بھی ملی تھی۔ سمیہ کو زارا کا بیچ میں سے ہٹنا بڑا ہی خوشائند لگتا تھا، مگر وہ ہٹی کب تھی؟ یہی موجود تھی، پوری شدت کے ساتھ ہارون کے دل میں۔ کیا تھا اس میں جو ہارون کو بھا چکا تھا؟ تبھی شاید زارا کو اس کی خود پر جمی نگاہ کا احساس ہوا تھا۔ چپ کیوں بیٹھی ہو سمیہ؟ ابھی تک ہارون بھائی پر غصہ آ رہا ہے کیا؟ نہیں، اس بار وہ دانستہ مسکرائی۔ ہارون پر کیا غصہ، اس کے پاس تو لڑنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ابھی پوچھ لو تو اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اس سے کیا شکایت کی ہے۔ چلو شکر ہے تمہاری ہفکی تو دور ہوئی۔ روما کے لہجے میں اطمینان تھا۔ پچھلا سارا مہینہ اسے ہارون کی طرف سے وضاحتیں دیتے ہوئے گزرا تھا۔ پھر بھی سمیہ کی شکایتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ خود بخود زارا کی شادی کی طرف مڑتا جا رہا تھا۔ زارا خوش تھی۔ رضا کے نام پر وہ جس طرح مسکراتی تھی، سمیہ کو بڑے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ روما نے اس سے ان خدشات کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس رشتے میں زین کو لاحق ہو رہے تھے، اور اب زارا کو خوش دیکھ کر تو یہ خدشات بھی مٹ چکے تھے۔ صرف 2 ماہ اور پھر زارا اسلام آباد میں، معلوم نہیں کب آنا ہوا کرے گا۔ روما کو اس کے بچھڑنے کا احساس ابھی سے ہو رہا تھا، اور خدا کرے وہاں سے سال بھر بھی واپس نہ آئے، کم از کم ہارون کی نگاہوں سے تو دور ہوگی۔ بہت جل کر سمیہ نے دل سے دعا کی تھی۔ اب یہ ایڈمیشن فارم کب لینے جاؤ گی تم؟ روما نے اس سے دوسری یا تیسری بار سوال کیا، تب کہیں جا کر وہ دھیان دے پائی تھی۔ پتہ نہیں، پہلے یہ لوگ تو جائیں، پھر انسان کچھ سوچے بھی۔ ابھی تو سارا دن حاضری لگاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ محمود اختر اینڈ فیملی اسے واقعی بیزار کیے ہوئے تھی۔ روما کو کچھ عجیب سا لگا۔ کہاں تو وہ پچھلے 2 سال سے یونیورسٹی پہنچنے کے لیے دن گنتی رہی تھی، اور کہاں اب ایسے غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ وہ لوگ کون سا تمہیں روک رہے ہیں؟ محمود بھائی سے بھی کہہ دو گی تو وہ جا کر پتہ کر آئیں گے۔ سارا دن اپنی اماں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہتا ہے محمود اختر، مجال ہے جو ذرا آنکھ سے اوجھل ہو۔ اوپر سے رکشہ ٹیکسی لے کر آنے کی بھی ممانعت ہے کہ کراچی کے ٹریفک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سمیہ کی وضاحت پر وہ دونوں ہی ہنس دیں۔ خیر اچھے تو بہت ہیں محمود بھائی، سیدھے سادے اور شریف۔ تم ان بیچارے کا ہر وقت مذاق مت اڑایا کرو۔ شریف؟ سمیہ نے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ اس کی شہد ٹپکاتی نگاہوں کا سارا دن تعاقب اسے اپنے آپ سے بیزار کیے دے رہا تھا۔ زارا کی نگاہوں میں شرارت سی ابھرنے لگی۔ تھوڑی ہوشیار رہو سمیہ، مجھے تو آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہت جم کر بیٹھے ہیں تمہارے مہمان، کہیں تمہیں ہی نہ لے اڑیں۔ سمیہ کے چہرے کا گلابی پن مزید نمایاں ہونے لگا تھا۔ مذاق کی اس چھوٹی سی بات کا وہ ٹھیک ٹھاک برا منا چکی تھی۔ زندگی میں اگر میرے لیے کوئی بھی چوائس باقی نہیں رہی، تب بھی محمود کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئندہ یہ بات کہتے ہوئے سوچ لینا زارا۔ اپنی بات کہہ کر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زارا روما دونوں نے ہی بیک وقت محسوس کر لیا تھا کہ وہ برا منا گئی ہے، سو وہ دونوں ہی اس کے پیچھے باہر تک گئی تھیں۔ سیف، رفیہ بیگم اوپر اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ بیڈ کے پشت سے لگ کر نیم دراز، آج وہ بڑی دیر سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا، انہیں دیکھتے ہی تیزی سے اٹھنے لگا تھا۔ آئیے امی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ لیٹے رہو، وہ محبت سے بولیں۔
کئی دن سے اوپر نہیں آئی تھی، سوچا تمہارے کمرے کو دیکھ لوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی اطراف میں نگاہ ڈالی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ملازم پرانے اور مزاج شناس تھے۔ سیف بے حد صفائی پسند تھا، سو اس کے اس کمرے پر جو اسٹڈی کا بھی کام دیتا تھا خاص طور پر دھیان دیتے تھے۔ مسئلہ صفائی سے زیادہ چیزوں کے پھیلاوے کا رہتا تھا۔ وارڈروب سے نکلے کپڑوں کو واپس رکھنا، سیف کی ذاتی چیزوں کو سنبھالنا، بک شیلف کو مینٹین رکھنا ملازمین کے دائرہ کار سے باہر تھا، اور خود سیف کو دنوں فرصت نہیں ملتی تھی کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کر سکے۔ آپ میری فکر میں مت رہا کریں، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں کہہ دوں گا خود۔ وہ کمرے میں پھیلی چیزوں کو اٹھانا شروع کر چکی تھیں۔ سیف ان کی مدد کے لیے خود اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ سارا دن جب باہر ہوتے ہو تو شاید میں زیادہ مطمئن رہتی ہوں، لیکن جب گھر آ کر اس طرح اکیلے کمرے میں تمہیں دیکھتی ہوں تو دل پر کیا گزرتی ہے یہ میں جانتی ہوں۔ وہ الماری کھول کر اس کے کپڑے ہینگر میں لگا رہی تھیں۔ سیف مڑ کر دوسری چیزیں سمیٹنے لگا۔ اتنا مت سوچا کریں امی، پہلے ہی آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہوں، آپ ہاں وہاں بہت زیادہ فیل کر لیتی ہیں۔ کتنے ٹھیک ٹھاک ہوں مجھے مت بتاؤ، شرمندگی کے مارے آنکھ نہیں اٹھتی ہے میری تمہارے سامنے۔ اپنی اولاد سے کوئی ایسی قربانی مانگتا ہے جیسے تمہارے مرحوم باپ نے تم سے چاہی تھی، اور اب یقیناً ان کی روح بھی شرمسار ہوگی۔ خدا کے لیے امی۔ وہ ہاتھ میں تھامی کتابیں وہیں رکھ کر بے قراری سے ان کی طرف مڑا تھا۔ ابا کے لیے تو ایسے الفاظ مت استعمال کریں، ان کو جو کرنا چاہیے تھا ویسے ہی کیا انہوں نے، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ راستہ نکالا جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی نکلتا تو ہمارا کیا جا رہا تھا؟ جو کرے اسی کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ بھگتتی شہوار اور اس کی ماں، وہ کسی کسی دن یوں ہی غصے میں آ جاتی تھیں، اور یہ عموماً انہی دنوں میں ہوتا جب وہ چند فرصت کے دن منا رہا ہوتا تھا۔ سیف کی تنہائی کی پچھلی ساری قربانیوں کو مٹی میں ملاتی محسوس ہوتی تھی، اور پچھتاوے گہرے ہوتے ہوئے لگتے تھے۔ کبھی کبھی سزا کسی اور کے کھاتے میں بھی درج ہو جاتی ہے امی، اور اب تو یہ سب کچھ بھولا بسرا قصہ بن چکا ہے۔ چل ہی رہی ہے زندگی اور چلتی رہے گی آگے بھی۔ ان کی تسلی کے لیے وہ اپنی بات کے اختتام پر ہلکے سے مسکرا بھی دیا۔ خدا نہ کرے جو ایسے ہی چلتی رہے۔ ایک بات مانو گے سیف، میری خاطر صحیح؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہی تھیں۔ سیف کو بڑا عجیب سا لگا۔ آپ حکم تو کریں، آپ کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ کہیں کیا کہنا ہے؟ ان کی نظریں بہت غور سے اس کے چہرے پر کچھ تلاش رہی تھیں۔ تم دوسری شادی کر لو سیف، اپنی مرضی اور خوشی سے۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں امی؟ اسے بڑی شدید حیرت نے گھیرا تھا۔ آپ کے اور صادق چچا کے سامنے ہی تو ابا نے مجھے شہوار کے لیے پابند کیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اب ان کی بات کی نفی کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے جیتی جاگتی زندگیاں کب تک برباد ہوتی رہیں گی سیف؟ بہت نبھا دیا تم نے، بس اب اور نہیں۔ رفیہ بیگم کا اصرار بڑھنے لگا۔ صبر و ضبط کی حدیں کب کی پار ہو چکی تھیں۔ اگر تمہیں خود کوئی لڑکی پسند ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ میں خود کوئی لڑکی دیکھتی ہوں۔ ملنے جلنے والے کتنے ہی بار اشارتاً کہہ بھی چکے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں؟ پھر کیوں وہ آپ کو اشارے دے رہے ہیں؟ سیف مذاق کے موڈ میں آنے لگا تھا۔ رہنے دو بس، جیسی یہ شادی ہے سب کو خبر ہے۔ تمہارا کوئی جوڑ بنتا ہے شہوار کے ساتھ بھلا؟ ہم نے تو بہت دیر کر دی، ورنہ یہ کام تو کب کا ہو گیا ہوتا۔ وہ الماری بند کر کے اس کے قریب ہی کھڑی کہہ رہی تھیں، شہوار اور اس کی ماں کو تو میں سمجھ لوں گی، اب تک یہ دونوں عورتیں تمہاری شرافت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ پتہ چلے نا انہیں بھی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ شاید تہیا کر کے آئی تھیں، آج سیف سے ہاں کروا کر ہی رہیں گی، جبھی گریز اور ٹالنے کی ساری کوششیں ناکام بنائی دے رہی تھیں۔ آپ نے صادق چچا کے بارے میں سوچا کبھی امی؟ انہیں کتنی تکلیف پہنچے گی ایسی کسی بات سے؟ وہ ہلکے سے کہہ گیا، میں کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی۔ صادق بھی ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں تو۔ یہاں اور کون قربانیاں دیتا آیا ہے جو میرے ہی بچے کی زندگی حرام کی گئی؟ نفرت ہوتی جا رہی ہے مجھے تو سبھی سے۔ آج وہ بہت مختلف دکھائی دے رہی تھیں۔ سیف کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے کم از کم صادق چچا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ تبھی ملازم نیچے کسی کے آنے کی اطلاع لے کر چلا آیا۔ کوئی ملنے والی خاتون آئی تھیں۔ رفیہ بیگم کو بادل نواستا بات بیچ میں چھوڑ کر جانا ہی پڑا۔ سیف ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک تو وہیں خاموش کھڑا، کچھ سوچے کیا۔
جو کچھ بھی ابھی وہ کہہ کر گئی تھیں کسی خوشگوار امکان کو نہیں جگا رہا تھا۔ معلوم نہیں صبر تھا کہ بے حسی۔ شدید تنہائی کا شکار ہونے کے باوجود بھی وہ کسی خواہش کا اسیر نہیں تھا۔ چاروں طرف چھائی مصروفیت میں عافیت ڈھونڈ چکا تھا۔ اب یہ سب بے وقت کی راگنی کے علاوہ اور کیا تھا؟ کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں نکل آیا۔ سامنے شہوار کا کمرہ کھلا ہوا تھا اور خود وہ پتہ نہیں کہاں تھی، اوپر یا نیچے۔ ٹی وی بہرحال چل رہا تھا۔ سیف اسی کو بند کرنے کے خیال سے آگے بڑھا تھا جب اسے شہوار کہتی ہوئی سنائی دی، زندگی تو میں نے ماں بیٹے کی حرام کر رکھی ہے، مگر بہت ڈھیٹ ہیں۔ پوز ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہے، مگر میں جانتی ہوں اندر ہی اندر گھل رہے ہیں۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ شے اور مات کا یہ کھیل الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمدانی کو وہاں کسی ڈاکومنٹری فلم کے سلسلے میں جانا پڑا تھا۔ اس کے پروڈکشن ہاؤس میں آنے والے ایک نوجوان ڈائریکٹر نے نئے نئے کام کے جوش میں واقعی کچھ کر دکھانے کی ٹھانی تھی۔ وہ اسٹریٹ فوڈ کے بارے میں، فٹ پاتھ پر لگے کھانے پینے کے سٹالز اور سستے عوامی ہوٹلز کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا۔ شہر میں یہ انڈسٹری وبائی مرض کی طرح پھیلی تھی۔ ذائقے کے نام پر انسانی صحت سے کھیلنے کا کھیل کامیابی کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ ہمدانی کو ویسے تو نہ ہی سوشل ورک کا شوق تھا اور نہ ہی وہ قوم کے درد میں ہلکان ہونے والا شخص تھا، پھر بھی محض اس لیے کہ دوسرے لوگ اس طرح کا کام کر کے نمایاں حیثیت حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی اس فلم کو پروڈیوس کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ 90 منٹ کی فلم کے لیے کوئی ایسا خاص تردد نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی تھوڑی سی فرصت ملتے ہی وہ اس کی لوکیشن پر چلا آیا تھا۔ فٹ پاتھ پر بڑی بھیڑ تھی۔ وہاں 11 بجے صبح سے شوٹنگ چل رہی تھی، لوگوں کا ہجوم کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ فوری طور پر کسی نے ہمدانی کی آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا اور وہ اپنے یونٹ کے لوگوں کو کام کرتے دیکھ چکا تھا، مگر بجائے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے وہ خاموشی سے ہجوم کا حصہ بن گیا۔ کبھی کبھی اس طرح الگ تھلگ ہو کر اپنی ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لینا اسے اچھا لگتا تھا۔ ہمدانی نے ذرا سا سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ راحت کدہ نیلے رنگ کے بورڈ پر سرخ رنگ سے خوش خط لکھا ہوا تھا اور مزید خوش ذوقی کے اظہار کے لیے اطراف میں کھانوں سے بھری بھاپ اڑاتی پلیٹیں بھی پینٹ ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے ڈائریکٹر نے یقیناً بڑی موزوں لوکیشن کا انتخاب کیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں سے بمشکل گزرتا ہوا وہ تھوڑا آگے پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کیمرہ مین مختلف شاٹس لے رہے تھے اور ہوٹل کا مالک اپنے تاثرات ریکارڈ کرنے کے لیے بے قرار تھا، جو لوگوں کی دھکم پیل کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم عوام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سستے کھانے کی فراہمی مذاق نہیں ہے، لیکن ہم یہ کام کر کے دکھا رہے ہیں، اور جو لوگ ہم پر ناقص اشیاء کے استعمال کا الزام لگاتے ہیں، وہ ہوٹل کا نیم خواندہ مالک بڑے اعتماد سے اپنا دفاع کر رہا تھا۔ پھر یہی نہیں، سالوں سے ہم کتنے ہی ایسے لوگوں کو جو کھانے کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں دونوں وقت مفت کھانا کھلاتے ہیں، جس کی گواہی یہاں کے سب لوگ دے سکتے ہیں۔ کسی پیشہ ور لیڈر کی طرح اب اس کے بیان میں روانی آ چکی تھی۔ مجمع سے بھی مستقل تائیدی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ہمدانی نے دیکھا اس کا ڈائریکٹر اپنے پروگرام کو مزید پر اثر بنانے کے لیے اب ان لوگوں کے انٹرویو کر رہا تھا جو وہاں فری میں کھانے کی سہولت حاصل کیے ہوئے تھے۔ نہیں وہ ہزار لوگ جن کی باڈی لینگویج سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی نشے کے عادی ہیں۔ ہمدانی نے ایک سرسری سی نگاہ ہی میں ان سب کو جان لیا تھا۔ وہ سب یہاں کے مالک کی غریب پروری کی تعریف میں رٹے رٹائے جملے بول رہے تھے تاکہ ان کی روٹی کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے۔ چند منٹ میں ہی ہمدانی سخت بوریت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تبھی ڈائریکٹر کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ تم لوگ اپنا کام کرو، میں بس ایسے ہی دیکھنے آیا تھا۔ اس کا یہاں رکنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، مزاجاً وہ اس طرح کے پروگرامز کا عادی نہیں تھا۔ ہمارا کام بھی ختم ہو چکا ہے سر، اب کل اگلی ریکارڈنگ دوسری جگہ ہوگی، کچھ ضروری مشورے کرنے ہیں آپ سے، راستے میں کر لیں گے۔ یہ نیا ڈائریکٹر بھلا شخص تھا، لیکن ہمدانی سے بات کرتے ہوئے ساری ٹیم کا لہجہ واضح طور پر خوشامدی رنگ اختیار کر لیتا تھا۔ ہمدانی اسی لہجے کو سننے کا عادی تھا اور اس سے خوش رہتا تھا۔ یونٹ کے بقیہ لوگ سامان سمیٹ کر وین میں رکھ رہے تھے۔ ہمدانی سڑک کے دوسری طرف کھڑی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا جب اس نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کیا بات ہے فیصل، اور یہ
اس نے اپنے ڈائریکٹر سے اس کے ساتھ کھڑے شخص کی بابت پوچھنا چاہا۔ یہ بہت کام کا آدمی ہے سر۔ ان ہوٹلوں میں کھلائے جانے والے کھانے کی کوالٹی، استعمال ہونے والا سامان، یہاں کام کرنے والوں کا طریقہ، سب کے بارے میں تفصیلات دینے پر تیار ہے۔ وہ بہت پرجوش تھا اور اپنی اس پہلی ڈاکومنٹری کو یادگار بنانے کے بارے میں شاید سنجیدہ بھی۔ ہمدانی نے اس کے ساتھ آئے شخص کو پہچان لیا تھا۔ وہ وہی تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے راحت قدہ کے مالک کی تعریف میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھا۔ فیصل نے یقیناً اسے کچھ پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ نشے کے عادی کسی بھی شخص کا تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی بھی کام پر تیار ہو جانا بڑی عام سی بات تھی۔ آؤ بیٹھو۔ ایک چھوٹے سے توقف کے بعد ہمدانی نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود اسے اس ایڈونچر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ اپنے اس بالکل نئے ڈائریکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو اس فیلڈ کے بارے میں شاید اس سے زیادہ آگہی رکھتا تھا۔ آپ گاڑی چلائیں۔ 2 سڑک آگے میرا گھر ہے۔ آپ کی مہربانی سے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا اور راستے میں بات چیت بھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ آپ سے بات کرتا دیکھیں گے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ شخص اتنے آرام سے کہہ رہا تھا جیسے ہمدانی اس کا پرانا ملاقاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمدانی کو اس کے انداز پر بڑی زور سے ہنسی آئی۔ اس کے نوجوان ڈائریکٹر نے اس خوشگوار موڈ پر سکھ کی سانس لی۔ اپنے نئے شروع ہونے والے کیریئر کے استحکام کے لیے اسے ابھی طویل عرصے تک ہمدانی کی سپورٹ درکار تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اب اس کے انٹرویو کی ذمہ داری ہمدانی نے خود سنبھال لی تھی۔ قربان علی۔ ہاں تو قربان، یہاں تم جیسے کتنے لوگ مفت کھانا کھاتے ہیں، اندازہ تو ہوگا تمہیں۔ گاڑی قربان کے بتائے ہوئے راستے پر موڑتے ہوئے ہمدانی نے اپنی بھی پروفیشنل اپروچ دکھانی چاہی، مگر اس کی تو جیسے دکھتی رگ پر ہاتھ پڑا تھا۔ مفت کی کیسے صاحب؟ غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں تب جا کر 2 روٹی کا احسان کرتا ہے یہاں کا مالک۔ فری کے نوکر تو اسے ملے ہوئے ہیں جنہیں وہ سب سے سستی سبزی اور دال کی پلیٹ پکڑا کر سمجھتا ہے کہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح وہ بجے ہی چلا جا رہا تھا۔ ہمدانی کو اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ ابھی تو کیمرے کے سامنے تم بڑی تعریفیں کر رہے تھے ہوٹل کے مالک کی۔ وہ تو کرنی پڑتی ہے صاحب۔ جمیلہ مجھے روز روز چکن کڑھائی کھانے کے لیے پیسے تھوڑی دیتی ہے۔ تعریف نہ کروں تو بھوکا مر جاؤں گا وہیں فٹ پاتھ پر۔ قربان نے بے پرواہی سے ایک ہاتھ ہلایا۔ جمیلہ کون ہے؟ میری بیوی۔ بڑے پیسے رہتے ہیں اس کے پاس، میں نے تو خود دیکھے تھے ایک دن اس کے بٹوے میں، مگر سارے خود ہی رکھتی ہے۔ سمجھتی ہے بیٹی کی کمائی پر صرف اس کا حق ہے، کیا میں کچھ نہیں لگتا اس کا؟ بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی تھی۔ ہمدانی اور فیصل دونوں کو اندازہ ہونے لگا کہ قربان پر اب نشہ غالب ہوتا جا رہا تھا۔ اب کہاں مڑنا ہے جلدی بتاؤ۔ فیصل نے پیچھے سے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ واقعی غافل ہونے لگا تھا، چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کہیں نہیں مڑنا، یہ اگلے کونے پر روک دیں، اسی گلی میں میرا گھر ہے۔ ہمدانی نے گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا دیا۔ اگلا کونا زیادہ دور نہیں تھا، مگر قربان سے اترنے کے بعد 2 قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہمدانی کو گاڑی لاک کر کے اترنا پڑا تھا اسے سہارا دینے کے لیے۔ اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں کونے پر، جب ہوش میں آئے گا تو خود ہی چلا جائے گا۔ فیصل اب بہت شرمندہ تھا، مگر ہمدانی اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے کسی شخص سے قربان کا ایڈریس معلوم کر رہا تھا۔ یہاں اس گلی میں چلے جائیں، داہنے ہاتھ پر 11واں مکان، گھر کے سامنے 2-4 لڑکے ضرور بیٹھے ہوں گے، بس یہی نشانی سمجھ لیں۔ فیصل نے اس شخص کو کہتے سنا۔ چلو آؤ، جب یہاں تک آ گئے ہیں تو اب چند قدم کا فاصلہ ہے۔ ہمدانی کا لہجہ بے تاثر تھا۔ قربان سے اب سیدھی طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اسے بمشکل ہی چلا پا رہے تھے۔ فیصل نے کنکھیوں سے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں اب تک کتنا برا منا چکے ہوں گے۔ وہ اب اس بات کو لے کر پریشان ہو رہا تھا، نہ ہی وہ قربان کو لے کر ہمدانی کے پاس آتا اور نہ ہی یہ مصیبت گلے پڑتی۔ آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ اسے ہمت کر کے کہنا ہی پڑا۔ تیز دھوپ، پتلی سی گلی جہاں ہوا کا ذرا سا بھی گزر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں فیصل، لیکن آئندہ ہمدردیاں پالنے سے ذرا گریز ہی کرنا۔ ہمدانی کے لہجے میں جتانے کی سی کیفیت تھی۔ وہ اور شرمندہ ہونے لگا۔ معلوم نہیں یہاں کی حالت کب بدلے گی، یا بدلے گی بھی یا نہیں۔ کتنی وحشت ناک جگہ ہے۔ ہمدانی نے چلتے چلتے ایک بیزار سی نگاہ اطراف میں ڈالی۔ فیصل کا دل چاہا کہ اسے یاد دلائے کہ ایسی ہی وحشت ناک بستیاں اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جن میں ان جیسے لوگ ہی رہتے ہیں۔ اسی گھٹی ہوئی فضا میں وہ سانس لیتے ہیں، مگر وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ رہا سر۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر وہ دفتن ہی رکا۔
پہلے دروازے سے شروع ہونے والی اس کی گنتی 11 پر آ کر رک چکی تھی۔ شکر ہے اس آدمی نے تو تھکا ہی دیا۔ ویسے دیکھنے میں کتنا کمزور سا شخص ہے، مگر سہارا دیا تو پتہ چلا۔ فیصل شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آئندہ دوسرے کا بوجھ سوچ سمجھ کر اٹھانا، ورنہ خود کمزور پڑتے جاؤ گے۔ ہمدانی نے اس ہستہ حال گھر پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی جو شاید یہاں کے گھروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ فیصل نے تھوڑا سا جھنجھلا کر اس بار زور سے دروازے پر دستک دی تھی۔ گھر تو یہی ہے، سامنے دیکھیں چند لڑکے بھی بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی نشانی بتائی تھی نا اس آدمی نے۔ گھر کے آگے واقعی چند لڑکے بیٹھے بڑی دلچسپی سے انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس بار وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ وہ دونوں طرف سے تھاما ہوا قربان اب بالکل بے سدھ ہو رہا تھا۔ فیصل نے تیسری بار ہاتھ بڑھایا تھا تبھی دوسری طرف سے کوئی عورت بڑے زور سے چلائی تھی۔ لسنرز، ایپیسوڈ 8 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔